السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، جو کہ ایک قسم کی دعا ہے جو اللہ رب العزت نے خود اپنے بندوں کو سکھلائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کا طریقہ اور سلیقہ اپنے بندوں کو سکھایا، اور نہایت خوبصورت طریقہ سکھایا کہ سب سے پہلے اپنے پروردگار، اپنے اللہ رب کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور اس کے اوصاف کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے کچھ مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلے بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس اللہ کے مزید کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ تمام جہانوں سے مراد تمام مخلوقات، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، اس لیے اس کی تعریف ہونی چاہیے، اور اصل میں تعریف کا وہی حقدار ہے۔ اور پھر مزید آگے دو صفات کا تذکرہ، الرحمن، بے حد مہربان، الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ یہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا تھا کہ وہ تمام مخلوقات کو ان کی ضروریات فراہم کرتا، ان کو پالتا، ان کی نشو و نما کرتا۔ مالک یوم الدین، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر آئے، کھائے پیے، اپنی جنسی اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرے اور یہاں سے بغیر کسی مقصد کے چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 کے اندر مالک یوم الدین کی شکل میں اللہ پاک کا ایک اور وصف بھی بیان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو رب العالمین ہے، جو تمام مخلوقات کی پرورش کر رہا ہے، تو وہ پرورش کسی مقصد کے لیے ہو رہی ہے، بے مقصد نہیں ہو رہی، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کر کے، تو کیا انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا نہیں؟ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے اور اس کا فائنل رزلٹ دینے کے لیے اللہ پاک نے ایک دن رکھا ہے، جسے یوم الدین کہا گیا ہے، یہاں جزا سزا کا دن۔ اگرچہ دنیا بھی مکافات عمل ہے، یہاں بھی انسان کو اس کی برائی کا برا بدلہ اور اچھائی کا اچھا بدلہ اللہ پاک دے دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کی مرضی پہ منحصر ہے، اس کا کوئی سکہ بند کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی مرضی ہے کہ کسی کو یہاں دنیا کے اندر اس کے برے اعمال کی سزا چکھا دیں یا اچھے اعمال کا صلہ عطا کر دیں، اور کتنا عطا کر دیں یہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر تو پوری طرح پورا بدلہ ممکن نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ایک زندگی ضرور ہے، ایک ڈے آف ججمنٹ ہے، ایک فیصلے کا دن ہے۔ اس دن اللہ پاک سارے انسانوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا، اور پھر اللہ پاک انسانوں کی زندگی کا حساب و کتاب اور رزلٹ ان کے ہاتھوں میں تھمائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں، اور پھر اس کے مطابق کچھ کو جنت الاٹ ہوگی، اللہم اجعلنا منہم، اور کچھ کو جہنم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو مالک یوم الدین، مالک ہے وہ جزا سزا کے دن کا، یہ بھی اللہ پاک کا ایک وصف بیان ہوا، اور ساتھ ساتھ ہمیں زندگی کے مقصد کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ اس کے بعد پھر یہ اللہ پاک کی حمد و ثنا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کے سامنے بندہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے
یا اللہ پاک یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے بندے اب بتا تو چاہتا کیا ہے؟ تو نے میری حمد و ثنا بیان کی، مجھے رب العالمین بھی ماننا، مجھے رحمان و رحیم بھی ماننا، مجھے قیامت کے دن پر قادر بھی ماننا، اور اب یہ بتا کہ تو چاہتا کیا ہے؟ بندہ یہ پھر کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو رب العالمین ہے، تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو قیامت کے دن کو قائم کرنے والا ہے، قیامت کے دن سارے اختیارات تیرے ہی پاس ہوں گے، تو مالک ہے اس دن کا۔ اے میرے اللہ میں اب تیرے سامنے اپنی زندگی کے ماٹو کا اظہار کرتا ہوں، میری زندگی کا مشن کیا ہے؟ ایاک نعبد، چونکہ تو میری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، تو نے مجھے پیدا بھی کیا، میری ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، تو ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ زندگی کا مقصد کو سمجھتے ہوئے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور بطور خاص عبادت کا یہ پہلو مانگنے والا، اس میں بھی بطور خاص ہم تو ہی سے مانگتے ہیں۔ تو یہ بندہ اپنے جذبات کا اور اپنی زندگی کے مقصد کا اللہ کے سامنے اعادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ کل ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے، یہاں سے آگے آج ہم نے پڑھنا تھا، تو جب وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ عبادت بھی تیری اور سوال بھی تجھ سے ہی کرنا ہے، ہاتھ بھی تیرے آگے ہی اٹھانے ہیں، تو پھر اللہ پاک کہتا ہے اچھا پھر مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیا مدد مانگنا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو بندہ نہ تو اللہ سے مال مانگتا ہے، نہ اولاد مانگتا ہے، نہ دنیا کا کوئی سٹیٹس اور کوئی دنیا کا وقار اور عہدہ مانگتا ہے، بلکہ انسان اللہ سے مانگتا ہے تو صرف اور صرف ہدایت مانگتا ہے۔ کس قدر اہم چیز ہے ہدایت! تو بندہ کہتا ہے اہدنا، اہدی ہدایت دے، یا دکھا نہ ہمیں، الصراط المستقیم، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، اہدی فعل امر ہے، اہدی دکھا، دعاؤں کے اندر بھی فعل امر ہی استعمال ہوتے ہیں، اہدی ہدایت دے یا دکھا نہ ہمیں۔ اور اگر کہنا ہو دکھا مجھے، پھر نون الف نا کی جگہ کیا لگانا تھا؟ چھوٹی یا، تو اس کو لمبا کر دینا تھا دال کو، اہدی مجھے دکھا، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ اور آگے پھر اس سیدھے راستے کی وضاحت بھی کر دی، صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا جو، یا جنہیں، انعمت تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، الف کے نیچے زیر پڑھنی ہے، زبر نہیں پڑھنی، وہ سورۃ الانعام ہے، اس میں الف پر زبر ہے، انعام چوپاؤں کو کہتے ہیں، اور یہ انعام ہے کوئی فیور دینا، کوئی اللہ کی طرف سے عطا، اس کو کہتے ہیں انعام۔ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت الذین انعمت جنہیں انعام دیا تو نے، علیہم ان پر، یا جن پر تو نے انعام کیا، وہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی، غیری نہ، المغضوبی غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اگرچہ اس کا ترجمہ اور طریقے سے بھی کیا جاتا ہے، چلیں پہلے ہم اس کی کچھ تشریح پڑھ لیں، تفسیر مختصر سی پڑھ لیں کہ یہ اللہ پاک سے جو صراط مستقیم مانگا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
حدیث میں آتا ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر اور مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے ایک مثال بیان کی۔ آپ نے کہا کہ صراط مستقیم کی مثال اللہ پاک نے یوں بیان کی ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے دائیں اور بائیں طرف دروازے ہیں، دیواریں ہیں دو، ایسے ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے، اس کے دائیں اور بائیں طرف اونچی اونچی دیواریں ہیں اور ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں اور ان دروازوں کے آگے پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی اور اس راستے کے دروازے پہ کھڑا ہے اور جو ہر گزرنے والے کو کہتا ہے، سب کو کہتا ہے کہ آ جاؤ بھائی اس راستے سے اندر گزر جاؤ، جس طرح ایک سرنگ ہوتی ہے یا ایک راستہ ہے اس میں سے گزرنا ہے، وہ سب کو کہتا ہے کہ آ جاؤ سب لوگ یہاں سے گزر جاؤ، اور ساتھ ساتھ ایک اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک اوپر سے بھی آواز دینے والا ہے، وہ آواز دیتا ہے کہ جب کوئی شخص دائیں بائیں جو دروازے ہیں ان کے آگے جو پردے لٹکے ہوئے ہیں نا، ان پردوں کو کوئی شخص اگر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے نا، ذرا پردہ پیچھے کر کے دیکھو تو صحیح ادھر کیا ہے، تو وہ آگے سے اوپر سے آواز دیتا ہے، ایک آواز دینے والا، وہ کہتا ہے نہ، اس پردے کو نہ ہٹانا، اگر پردے کو تم نے ہٹایا تو تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ان دائیں بائیں جو دروازے ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ان سے بچتے بچاتے ہوئے تم نے بالکل اس سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اور یہ جو درمیان میں راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ میں ہوں، اور جو اوپر سے آواز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی کتاب ہے قرآن ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ وہ ایک انسان کے دل کے اندر، جو اللہ پاک نے ایک مومن کے دل کے اندر جو حق کی آواز رکھی ہے نا، یہ وہ ہے، وہ انسان کو بتاتی ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، ادھر نہ مڑنا، یہ بھی غلط راستہ ہے، ادھر نہ مڑنا۔ تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی۔ اسی طرح آپ نے ایک اور مثال بھی بیان کی۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا اور پھر اس کے دائیں اور بائیں طرف بھی آپ نے، جس طرح تیر کو وہ ایرو ہیڈ ہوتا ہے نا، دائیں بائیں طرف لائنیں ہوتی، اس طرح آپ نے کھینچنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جو درمیان میں ہے نا، فرمایا کہ یہ درمیان والا یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں نا یہ شیطان کے راستے، تو تم اس درمیان والے سیدھے راستے پہ چلنا، دائیں بائیں والے راستوں پہ نہ چلنا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے، اور آپ اکثر باتیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی آیت کو بطور ریفرنس اور حوالے کے کوٹ کرتے تھے، پیش کرتے تھے آپ۔ وہ آیت کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی؟ آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو، والا، یہ جو درمیان میں تھا نا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پس یہ میرا راستہ ہے سیدھا، ان ھذا صراطی مستقیما، بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فاتبعوہ، پس اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو، السبل، دیگر راستوں کی، یہ جو دائیں بائیں دیگر راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، ورنہ وہ تمہیں اصل راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، ذالکم وصاکم بہ، یہ بات ہے جس کی تمہیں تاکیدی نصیحت کی جاتی ہے، جس کی تمہیں اچھی طرح تاکید کی جاتی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، شیطان کے ہتھے چڑھنے سے بچ جاؤ۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا، ان دونوں احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبیوں کا راستہ وہی سیدھا راستہ ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سیدھا راستہ اور حق اور صراط مستقیم وہ صرف ایک ہوتا ہے، 2-3 آپ نے متوازی لائنیں نہیں کھینچی تھی، ایک ہی حق راستہ ہوتا ہے، صحیح راستہ۔ باقی جو دائیں بائیں راستے ہوتے ہیں وہ شیطان کے راستے، گمراہی کے راستے وہ کئی ہوتے ہیں، گمراہیاں کئی ہوتی ہیں اور حق صرف ایک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم صراط مستقیم کی دعا تو ہر نماز میں کرتے ہیں، لیکن غافل دل کے ساتھ، توجہ سے، اس کا معنی مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے، انہماک، توجہ، خشوع خضوع کے ساتھ دعا نہیں مانگتے اللہ سے، اور نہ ہی اس کے لیے ہم کوئی عملی طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے۔ بس جو کوئی شخص اپنے باپ دادا سے سیکھتا ہے، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، ویسے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ساری زندگی اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے، اور اسی کو ہی ساری زندگی سیدھا راستہ سمجھتا رہتا ہے، کبھی کوشش نہیں کرتا کہ صحیح راستہ ہے کون سا۔ دنیا کے معاملات کے اندر بڑی تحقیق ہے، بڑی ریسرچ ہے۔ ایک سبزی خریدنی ہو تو اس نے سارا انالیسز کیا ہوتا ہے کہ کون سی دکان سے سبزی صحیح ملتی ہے، اور اس نے اگر کوئی گھر کا راشن وغیرہ خریدنا ہو اس میں بھی اس کا پورا انالیسز ہوتا ہے۔ میڈیکل سٹور سے دوائی، کس میڈیکل سٹور سے 10%، 7% کنسیشن ملتی ہے، سارا انالیسز کر کے رکھا ہوتا ہے۔ کپڑا کس دکان سے صحیح ملتا ہے، ٹیلر کون سا صحیح ہے، دودھ والا کون سا صحیح ہے، سارے انالیسز عام طور پہ ہم نے کیے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی لگوا کے دیکھا تھا، اس سے بھی دودھ لگوا کے دیکھا تھا، اس کا دودھ صحیح نہیں ہوتا، ناخالص ہوتا۔ اور دین ساری زندگی چاہے ہمیں ناخالص ہی ملتا رہے، اس طرف ہم نے کبھی غور و فکر کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں خالص دین ملے جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے، جس پہ انبیاء کرام چلتے رہے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر بڑی ریسرچ، بڑی تحقیق، سکول کون سا اچھا ہے، کالج کون سا اچھا ہے، موبائل کون سا اچھا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی، سستی سے سستی چیز بھی خریدنی ہو تو اس کے بارے میں بڑی معلومات، اس سے پوچھ، اس کے پاس جا۔ اور یہ نائی کیا ہوتے ہیں، وہ بھی پسند کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا اس سے ہی میں نے حجامت بنوانی ہے، چاہے مجھے گھنٹہ بیٹھنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دین کے معاملے میں بس جی مولویوں نے فرقے بڑے بنائے نے، ہاں جی، یا پھر یہ کہہ دیا کہ وہ جیڑا جتھے لگا بس ٹھیک لگا جی، اللہ نو سجدہ ہی دینا ہے نا، ٹھیک ہے بس۔ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ صراط مستقیم اللہ پاک ان کو عطا کرتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کا بھی ہم سے سوال ہونا ہے، تو اس لیے کوشش، بہترین کوشش ہدایت کی اور صراط مستقیم کو پانے کی یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے فرقوں اور مسلکوں کی اینکوں کو اتار کے قرآن مجید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہدایت جس کی ہم اس آیت کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے، اس کے متعلق پہلے بھی میں نے عرض کیا کئی دفعہ کہ ہدایت کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دینا، وہ ہدایت تو اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے، چاہے کوئی کافر بھی ہے نا، اللہ وہ ہدایت اس کو بھی دیتا ہے۔ ہدایت کی یہ قسم اللہ اس تک بھی پہنچاتا ہے، جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کے متعلق کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو لوگوں میں کافر بھی آتے ہیں نا، کیا مطلب کہ یہ قرآن سب کو ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، چاہے کوئی کافر بھی ہے اس نے اس کو بھی سیدھا راستہ بتانا ہے کہ یہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ پاک نے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ دوسری قسم ہے ہدایت۔ پہلی قسم میں
سارے لوگ آتے ہیں، مومن بھی کافر بھی، سب کو اللہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے، قرآن سیدھا رستہ دکھاتا ہے، انبیاء کرام سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، لیکن صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اللہ پاک ہر ایک کو نہیں دیتا۔ وہ ان کو دیتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے، ان کو سیدھے رستے پہ اللہ پاک چلا بھی دیتا ہے۔ تو یہ چلنے کی توفیق، یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے، چلنے کی توفیق دینا اور پھر استقامت کے ساتھ منزل تک پہنچا دینا، یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے۔ اور انہی کے متعلق اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کے اندر کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ وہ ہدایت ہے جو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، جن کو چلا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے گمراہ سمجھتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ دعا پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے خود کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک علی صراط مستقیم، آپ بلا شبہ سیدھے راستے پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے تھے۔ تو سیدھا راستہ جب مانگنا ہے، نماز کے اندر یہ آیت پڑھنی ہے، تو کیا کیا بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے اور اس پر چلا بھی دے، اور پھر منزل مقصود تک استقامت یعنی جنت تک پہنچا دے استقامت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ شروع تو کر دیا، نمازیں شروع تو کر دیں، سیدھے راستے پہ تو چل پڑے نا، لیکن اگر راستے میں دائیں بائیں کسی نے کھینچ لیا تو کام خراب ہوگا، پٹک جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے، یا اللہ توفیق دی ہے تو اب اس کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمانا۔ شیطان وسوسے بڑے ڈالتا ہے، جو نئے نئے لوگ اس میدان میں آتے ہیں ان کے اوپر وہ زیادہ محنت کرتا ہے کہ یہ شروع میں ہی باز آ جائے تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ اس کو سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، یا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ اس کی وضاحت اللہ پاک نے سورہ نساء کے اندر کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے، سورۃ النساء، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اطاعت سے، اطاعت سے شروع ہو رہی ہے بات۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے ان کے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے اور ان کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام جن پر اللہ نے کیا ہے ان کی بات ہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ اطاعت پھر کرنی پڑے گی نا انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آگے ان کی وضاحت فرمائی، 4 قسم کے لوگ ہیں وہ، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے سچے لوگ، بہت سچے، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صالحین نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی خوب ہے یہ ساتھ، جس کو ان کا ساتھ مل جائے وہ کیا خوب ساتھ ہے۔ اللہم اجعلنا منہ۔ تو یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کے متعلق مزید اللہ سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی کہ جب اللہ سے کہہ دیا کہ سیدھا راستہ، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وضاحت دینے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ وہ سیدھا راستہ جو ہے اس سے مراد کون سا راستہ ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ اللہ پاک کو تو سارا علم ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ یہ اصل میں
انسان کے لیے اللہ پاک نے ایک بطور ماڈل اور نمونے کے پیش کیا ہے، کیونکہ انسان پریکٹیکل سے اور ماڈل سے جلدی چیز کو سمجھتا ہے، فالو کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا تھا نا، ورنہ کتاب ہی بھیج دی جاتی، لیکن اس کتاب پر عمل کر کے ایک ماڈل کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ بن کر دکھا دیا، ہر آیت پہ عمل کر کے دکھا دیا، تو اس سے انسان کے اندر اس راستے پہ چلنے کی یا ان اعمال کو بجا لانے کی اس انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، جب انسان کسی کو دیکھتا ہے نا کہ یہ اس طرح کر رہا ہے۔ اس لیے بطور خاص انعام والے لوگوں کا ان کے راستے کا ذکر کر دیا گیا، تاکہ انسان کی نظر ان ماڈلز پہ اور ان ہستیوں پہ، بابرکت اور ہدایت یافتہ ہستیوں پر اس کی نظر جمی رہے۔ اور اسی طرح اچھا ان کا راستہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ پہچاننا ہو، اب یہ تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ جی یہ نیک آدمی ہے تو یہ جو کہتا ہے وہ کرو، یہ نہیں اس کا مطلب۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور نیک لوگ وہ ہوں گے جو اسی قرآن و حدیث کو فالو کر رہے۔ اگر نیکی کا لیبل لگایا ہوا ہے لیکن قرآن و حدیث کے بظاہر وہ خلاف چل رہا ہے بندہ، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صالحین میں شامل ہی نہیں ہے۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے آخری حصے میں یہ بات بھی کہی، جب یہ کہہ دیا کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ غیر المغضوب علیہم، کہ نہ وہ ایسے تھے کہ ان پر غضب کیا گیا، غصہ کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ انعام یافتہ لوگ تو اور بھی ہو سکتے ہیں، کیا اللہ پاک اپنے نافرمان بندوں پہ اپنا انعام نہیں کرتا؟ انعام تو ان پہ بھی بڑے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، لیکن یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہم دعا کر رہے ہیں اور جن کے راستے پہ چلانے کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، توفیق مانگ رہے ہیں، وہ انعام یافتہ جو دنیاوی لحاظ سے انعام یافتہ نہیں، مال و دولت، سٹیٹس، مقام، خوبصورتی، نوکر چاکر، اس لحاظ سے نہیں، بلکہ ہدایت کے لحاظ سے جو انعام یافتہ ہے۔ اس لیے ہدایت کے پہلو کا ذکر کر دیا کہ یعنی وہ والے انعام یافتہ لوگ غیر المغضوب علیہم، کہ جن پر تیرا غصہ نہیں ہوا تھا، جن پر تو ناراض نہیں ہوا تھا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ تھا۔ تو ویسے مغضوب علیہم سے مراد اکثر اسلاف نے اس کا ترجمہ، اور بعض احادیث بھی ہیں جن کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی بار بار یہودیوں کا تذکرہ کیا تو اللہ کے غیظ و غضب کا تذکرہ کیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا غضب لے کر آئے۔ اور جو اس کے مقابلے میں عیسائی تھے وہ اتنی شرارتی قوم نہیں تھی جتنے یہ تھے، اس لیے اللہ کو ان پہ زیادہ غصہ آتا تھا یہودیوں پہ۔ تو وہ جو عیسائی تھے نا وہ زیادہ گمراہ تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلب بہت زیادہ انہوں نے کیا، اور پھر وہ گمراہ ہو گئے، شرک کے رستوں پہ چل پڑے اور اس طرح کی چیزیں، اور تار کے دنیا بن گئے۔ تو اس لیے ولا الضالین جو ہے اس سے مراد عیسائی ہے، اور قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ ان کی گمراہی کا عیسائیوں کو ذلو اور اذلو کے الفاظ کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا دے کہ جن پر نہ تو تیرا یہودیوں کی طرح غصہ ہوا اور نہ ہی وہ عیسائیوں کی طرح گمراہ ہوئے، ہمیں ان کا راستہ دکھا دینا۔ اور سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ولا الضالین پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آمین کا لفظ یہ اس سورت کا حصہ نہیں ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودی جو ہے نا وہ تمہاری جن چیزوں سے بہت زیادہ چڑھتے ہیں نا ان میں ایک آمین بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اس کے بعد آمین پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جس کی آمین کی آواز امام کی آمین کی آواز کے ساتھ مل گئی نماز میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اللہ پاک گزشتہ تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال آمین جو ہے وہ امام کے پیچھے یہ پڑھنے کے سارے قائل ہیں، صرف اختلاف اس کو اونچی آستہ پڑھنے کے اندر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔